شوال کو نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے کہ تمہارے اندر سے جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں نا، جن کا نکاح نہیں ہوا، ان کا نکاح کر دو۔ جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اکثر ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں وہ شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر دلدلہ آ جائے گا، کوئی حادثہ رونما ہو جائے گا۔ اگر کسی مہینے کے اندر کوئی کام کرنا ناجائز ہوتا، اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے کے اندر حکم ضرور صادر فرماتے۔ اور اپنے غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کر دو، اور اپنے نیکوکار لوگ جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں کے اندر سے ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ حضرات، دین اور دینداری اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ اگر کسی جائز حکم، حلال حکم اور مسنون سنت والی بات اور حکم کو انسان اپنی ذاتی رائے کی وجہ سے یا ذاتی سوچ کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر ایک اعتراض کرنے والی بات ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات کے اندر دخل اندازی کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر یہ حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تمہارے اندر سے جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں نا، جن کا نکاح نہیں ہوا، ان کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلام اور جو لونڈیاں ہیں جو نیکوکار ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اب نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر کسی مہینے یا کسی دن یا ہفتے کی تخصیص نہیں کی گئی، کسی مہینے کو کسی دن کو مستثنیٰ نہیں قرار دیا گیا کہ اس مہینے میں نہیں کرنا، اس مہینے میں کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر جب ہم اعتراض لگاتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ گویا کہ اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے جب یہ اسلام لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے گلے کے اندر ایک چین پہنی ہوئی تھی، میں نے ایک ہار پہنا ہوا تھا جس کے اندر چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی۔ کہتے جب میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھے کہا کہ یہ سلیب اتار کر مجھ کو دے دو، اور وہ سلیب جو تھی آپ نے پھینک دی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودی لوگ جو تھے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیتے تھے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ لوگوں کا گمان ہے، یہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو رب بنا لیتے ہیں، ہم نے رب تو نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے ایک سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عدی یہ بتاؤ، جب تمہارے مولوی، تمہارے مقتدا اور تمہارے پیر لوگ جو تھے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتے تھے تم مان لیتے تھے، اور جب حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتے تھے یعنی اللہ کے حکموں کے الٹ کرتے تھے تم مان لیتے تھے؟ حضرت عدی فرمانے لگے یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گویا کہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ تو میرے بھائیو، جس چیز سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ہم اپنی سوچ سے، اپنی رائے سے، اپنے ذہن سے یہ سمجھیں کہ ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے لہذا ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ آج یہ جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اکثر ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں وہ شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر دلدلہ آ جائے گا، کوئی حادثہ رونما ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کسی جگہ کے اوپر نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے قطعاً منع نہیں کیا۔ اگر کسی مہینے کے اندر کوئی کام کرنا ناجائز ہوتا، اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے کے اندر حکم ضرور صادر فرماتے۔ مسلم کی روایت ہے اور بخاری کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مشرکین مکہ جو تھے دور جہالت کے اندر شوال کے مہینے کے اندر نکاح کرنا، شوال کو نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لیکن میرا نکاح جو ہے وہ شوال کے مہینے کے اندر ہوا، اور میری رخصتی بھی جو ہے وہ شوال کے مہینے کے اندر ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دونوں جہانوں کے سردار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ عطا کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والی ہیں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے اوپر چڑھائی کی، خیبر کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر قبیلے کا جو سردار تھا اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر وہ خیبر کے قلعے کے اندر جا کر بند ہو گیا۔ اب اس خیبر کا یہ جو بنو نذیر قبیلے کا سردار تھا، ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ۔ اس نے قلعے کے اندر جا کر یا قلعے کے اندر جا کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ایک غیر مسلم یہودی سے جس کا نام کنانہ تھا۔ اتفاق سے جنگ کے دن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی جن کا نام حضرت محمود تھا، محمود بن مسلمہ، وہ ایک دیوار کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سانس لینے کے لیے۔ اوپر سے یہ حضرت صفیہ کے جو یہودی خامن تھے، اس نے بہت بڑی ایک چکی کا پاٹ گرایا۔ صحابی رسول جو تھے حضرت محمود بن مسلمہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم ہمارے ہتھے چڑھ گئے نا، ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوئی، خیبر فتح ہوا، تو خیبر کے اندر سے جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، ان کے اندر عورتیں غلام بنی، لونڈیاں بنی، اور غلام بھی آئے۔ اتفاق کی بات ہے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس موقع کے اوپر گئے اور جا کے کہا اللہ کے رسول، یہ جو غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، ایک لونڈی کی مجھے بھی ضرورت ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لونڈیوں کے اندر سے ایک لونڈی مجھ کو بھی دے دیں۔ تو رسول اللہ نے دہیہ کلبی سے کہا جاؤ، یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے جون سی آپ کو بہتر لگتی ہے آپ اس کا انتخاب کر لو۔ تو حضرت دہیہ کلبی نے حضرت اماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ جب انہوں نے اماں جی صفیہ کے بارے میں اپنی رائے قائم کی تو ایک بندہ یا شخص، ایک صحابی دوسرا پاس بیٹھا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول، یہ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی ہے، ہاں یہ گویا کہ ایک ملکہ ہے، سیدہ ہے، یہ اپنے قبیلے کی، یہ آپ کی شایان شان ہے۔ اللہ کے رسول، اس سے اگر کسی نے نکاح کرنا ہے تو آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ کے لیے موضوع ترین ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت دہیہ کلبی کو بلوایا اور بلا کے کہنے لگے دہیہ کلبی یار تم کسی اور لونڈی کو لے لو، اس کو رہنے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اماں جی صفیہ کو دعوت اسلام پیش کی، وہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، ان کے ساتھ نکاح کیا۔ شادی کے ایک دن بعد قافلہ واپس آ رہا تھا، ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو کہا لو بھی جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے بچا ہے نا، ستو ہے، پنیر ہے، جو ہے، گھی ہے، سارا کچھ لے آؤ، ہم نے دعوت ولیمہ کرنی ہے۔ رسول اللہ کا نکاح ہوا تھا اماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جنگ خیبر کا موقع جو ہے سن 7 ہجری کے اندر محرم کے مہینے کے اندر پیش آیا، اور محرم کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی صفیہ کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی اور ولیمہ بھی کیا، اور سفر سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی ذات جو ہے ہماری اسوہ حسنہ ہے۔ اگر یہ منع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے اندر کبھی بھی شادی نہ کرتے۔ ہاں آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ کریں، لیکن آپ اس کو دین کا حصہ نہ سمجھیں، دین کا حصہ مت بنائیں۔ آپ یہ کہیں ہمارا رسم، یہ ہماری رسم ہے، ہمارا رواج ہے۔ میرے بھائیو، دین ہمیشہ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، رسم و رواج کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع نہیں کیا اس کو ہمیں اپنی طرف سے دین کا حصہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے، اس مہینے کے اندر اکثر ہمارے جو دوست ہیں نا، 9ویں اور 10ویں محرم کو قبرستان جا کر بڑی کثرت کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے، اگر قبر نیچی ہو گئی ہے، بیٹھ گئی، مٹی بھی ڈالنی چاہیے۔ لیکن یہ جو وہاں پر ہم نے ایک تقریب نما پروگرام بنایا ہوتا ہے نا، بے پردگی، عورتیں، لڑکیاں، لڑکے، نوجوان، اور عجیب سا ماحول بنایا ہوتا ہے، میرے بھائیو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنا علی القبر او یدادا او یجسس علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکی کرنے سے، قبر کے اوپر بلا وجہ اضافی جو ہے وہ مٹی ڈالنے سے، اور اس کے اوپر کچھ تعمیر کرنے سے، تینوں چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ مٹی زیادہ سے زیادہ ڈالتے جانا، اس کے اوپر کوئی چیز بنانا، اس کے اوپر کچھ تعمیر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں قبر اگر زمین سے نیچی ہو جائے پھر ہم اس کو اونچا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری رسم و رواج جو ہیں ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔